بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نافرمانی کی کہ اس نے گناہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہر جگہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے فلاں بندے کو جا کر کہہ دو تو نے اتنا گناہ کیے کہ میری رحمت تجھ سے خفا ہو گئی ہے، میں تجھ سے ناراض ہو گیا ہوں، میں تجھے جنت میں داخل نہیں کروں گا، آخرت میں تجھے بخشش نہیں دوں گا بلکہ جہنم میں داخل کر دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو یہ پیغام پہنچایا تو اس بندے کے دل پر ایک چوٹ لگی کہ میں نے اتنا زیادہ گناہ کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خفا ہیں، ناراض ہیں۔ چنانچہ وہ ایک ویرانے میں، ایک جنگل میں چلا گیا اور وہاں جا کر اللہ کے حضور التجا کی کہ یا اللہ میں نے واقعی بہت گناہ کیے، دن کو بھی گناہ کیے، رات کو بھی گناہ کیے، محفل میں گناہ کیے، اکیلے میں گناہ کیے، یا اللہ واقعی میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن یا اللہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے۔ یا اللہ اگر پھر بھی تو مجھے معاف نہیں کرتا، مجھ سے اتنا خفا ہے تو یا اللہ پھر میری ایک فریاد سن لے، اپنی ساری امت کے گناہ میرے کھاتے میں لکھ دے، میرے نامہ اعمال میں لکھ دے، میرے سر پر لاد دے، اس کے بدلے اپنی ساری امت کو معاف کر دے، مجھے جہنم میں ڈال دے۔ اللہ رب العزت کو اس نوجوان کی یہ بات اتنی پسند آئی، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف فوراً وحی کی کہ اے موسیٰ اس میرے بندے سے کہہ دیجئے کہ تو نے میری رحمت کو اس طرح آواز دی ہے، سن لے، میں حنان ہوں، میں منان ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، جا میں نے تجھے بخش دیا ہے اور تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، بلکہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ بالکل اسی طرح ہمارے ایک بزرگ گزرے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ جوانی کے اندر ایک عورت پر عاشق ہو گئے تھے، اتنا اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے تھے کہ اسے ایک دن کہہ دیا کہ مجھے ملنے کا وقت دو۔ اس نے ایک دن ایک رات وقت دے دیا، یہ ساری رات ایک جگہ بیٹھ کر اس کے انتظار میں گزار دی، یہاں تک کہ صبح کی اذان آ گئی۔ جب صبح کی اذان آئی تو ان کے دل پر ایک چوٹ لگی، کہا کہ میں ساری رات ایک عورت کے ملاپ کے لیے انتظار کرتا رہا لیکن وہ پھر بھی نہ آئی، اگر میں ساری رات اللہ کی محبت میں، اللہ کے ذکر میں گزار دیتا تو کاش کہ اللہ مجھے اپنا ولی بنا دیتا۔ تو چنانچہ انہوں نے اپنے اس گناہ سے پکی اور سچی توبہ کر دی اور علماء کی ایک بستی کی طرف چل پڑے کہ میں وہاں جا کر علم سیکھوں گا۔ راستے میں جب شہر سے باہر نکلے تو دیکھا ایک بزرگ بھی کسی طرف جا رہا، یہ دونوں آپس میں ساتھ چلنے لگ گئے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات ساتھ چل رہے تھے تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ گرمی کے اندر ان کے سر کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک سمجھتے رہے کہ شاید اس شیخ کی وجہ سے بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، یہ اللہ کا بندہ نیک ولی ہے، اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اپنی رحمت کی ہے کہ بادل نے میرے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ چلتے چلتے جب ان دونوں کے راستے جدا ہوئے تو اس شیخ کی آنکھیں حیران رہ گئی، دیکھا کہ عبداللہ ابن مبارک کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، واپس پلٹا اور ان کے پاؤں پاڑ گیا، فرمایا کہ تم اپنا وہ عمل مجھے بتا دو کہ جس کی وجہ سے بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے اور فرمایا کہ میں نے ایک گناہ سے سچی توبہ کی ہے اور علم سیکھنے کے لیے علماء کی بستی کی طرف چل پڑا ہوں۔ تو فرمایا کہ جو میرا خالق، میرا مالک اتنا قدردان ہے کہ ایک گناہ سے سچی توبہ کرنے کے بدلے اس نے میرے اوپر بادل کے سایہ بھیج دیا ہے۔ جو پروردگار اتنا قدردان ہو کہ انسان کے سچی توبہ کرنے پر دنیا کی تپش سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، تو میرے دوستو جہنم کی آگ سے انہیں کیوں محفوظ نہیں فرمائے گا۔